اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اپنی راتیں پاکیزہ گزاریے، اور یہ رات پاکیزہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ من بات طاہرا بات فی شعاری ملک لا یستیقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلانا فإنہ بات طاہرا۔ فرمایا کہ جو شخص پاک ہو کر سوتا ہے، فرمایا کہ سونے کے بعد اگر کہیں اس کی آنکھ کھل جائے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اور باقاعدہ فلاں نام لیتا ہے کہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس لیے کہ اس نے رات پاکیزہ گزاری ہے۔ اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، والمقصود هو الوضوء۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ رات پاکیزہ ہو کر سوئے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے، اور فرمایا کہ اس خوف سے کہ اگر وہ رات میں اس کا انتقال ہو جائے سوتے میں تو پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور پھر ناظرین، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹے سیدھے خواب آتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی شرح ہے۔ فرمایا کہ اس سے الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے، سچے خواب آئیں گے، اور شیطان کے کھیل کود سے، کیونکہ شیطان جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی نیند میں دخل اندازی کرتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان کے کھیل کود سے وہ محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین، سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھی کروٹ پہ سوئیں، تو انشاءاللہ رات پاکیزگی میں گزرے گی۔ کہیں آنکھ کھل جائے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ مولا، اس نے رات پاکیزگی میں گزاری ہے، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما۔ الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے، اور اگر ناظرین نیند کے دوران خدا نخواستہ کسی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، اور ناظرین سو رہا ہے تو شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 45 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اسے ولیین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ولیہ پڑھا جائے گا، دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یا ایک کلمہ ہے، ابتی دوسرا ہے، انا تیسرا، یا چوتھا، اور اخاف پانچواں، ان چھٹا، یمسا ساتواں، عذاب آٹھواں، من نوا الرحمانی 10واں، فا 11واں، تکونا 12واں، لی 13واں، الشیطانی 14واں، ولیہ 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ یا ابتی،
नाज़रीन या खड़ा ज़बर या और या अलिफ ज़बर या दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। और यहाँ पर आप देखें मद मुनफसिल है, इन्नी में भी जो मद है मद मुनफसिल है, मद जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। या अबती, इन्ना अलैदा या अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे। इन्नी अखाफु अन यमस्सक, अन में नून साकिन, इसे या के साथ मिलाएंगे, या की आवाज़ को खुलने के साथ अदा किया जाएगा। यहाँ ये मलून का कायदा अप्लाई होगा। अन यमस्सका नहीं, अन यमस्सक अज़ाबुन मिन अर्रहमानी, अज़ाबुन में बा पर 2 पेश की तरमीन, इसे मिन की मीम के साथ मिलाएंगे, मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। यहाँ पर भी ये मलून का कायदा अप्लाई होगा। अज़ाबुन मिन नहीं, अज़ाबुन मिन अर्रहमानी, मिन में नाज़रीन नून पर ज़बर है, इसे अर्रहमानी के रा के साथ मिलाएंगे। दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। रा हरफ शमसिया है और लिश्शैतानी, यहाँ पर भी शीन हरफ शमसिया है। तो जहाँ पर हरफ शमसिया हो तो वहाँ पर नाज़रीन जो है वो हरफ शमसिया की आवाज़ आएगी, लाम का साउंड अदा नहीं किया जाएगा। जैसे मिनल रहमानी गलत, मिनर रहमानी, मीम खड़ा ज़बर मा और मीम अलिफ ज़बर मा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। फ़ा अलैदा तकूना अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे। फ़तकूना ली अश-शैतानी, लाम के नीचे ज़ेर, इससे अश-शैतानी के शीन के साथ मिलाएंगे। दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। तौ खड़ा ज़बर तौ और तौ अलिफ ज़बर तौ दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। लिश-शैतानी वलियन, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो वलिया पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ़ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा करेंगे। क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानी फ़तकून लिश्शैतानी वलिया। यह आयत नंबर 45 है। इराब लगाते हैं। या अबती इन्नी अख़ाफ़ु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमानी फ़तकून लिश्शैतानी वलिया। नाज़रीन ये आज का सबक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम अबती, दूसरा है या ज़मीर, यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा। तीसरा है अज़ाबुन, चौथा है अर्रहमान, पाँचवा है शैतान, छठा है वलिया। तो कुल यहाँ पर नाज़रीन 6 अस्मा मौजूद हैं। अब इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन। देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं। अख़ाफ़ु पहला फ़ेल है, तकूना दूसरा फ़ेल है, 2 अफ़ाल हैं। और अब हम देखते हैं कि हुरूफ़ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ या, दूसरा इन्ना, तीसरा अन, चौथा मिन, पाँचवा फ़ा, छठा ली। कुल 6 हुरूफ़ हैं। तो आइए सबसे पहले नाज़रीन अस्मा लिखते हैं। पहला इसम है अबती, तो ये से हम अब लिखते हैं। फिर इसके बाद दूसरा या और का, और तीसरा है अज़ाबुन, चौथा है अर्रहमान, और पांचवा है शैतान।
اور چھٹا ہے ولیہ۔ ناظرین یہ 6 اسماء ہیں اور افعال دیکھتے ہیں۔ افعال کی تعداد 2 ہے۔ نمبر 1 اخافو، نمبر 2 تکونا، اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں حروف کی تعداد، نمبر 1 یا، نمبر 2 انا، نمبر 3 ان، نمبر 4 من، نمبر 5 فا، نمبر 6 لی۔ ناظرین و سامعین 6 اسماء 2 افعال، 6 اور 2 8، 8 اور 6 14، 14 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اب۔ اب کہتے ہیں باپ کو، آبا اس کی جمع ہے، اور یہ 3-4 ہمارے اسباق سے گزر رہا ہے، ہمارے اسباق میں 3-4 مرتبہ یہ گزر چکا ہے۔ تو ناظرین اب کہتے ہیں باپ، آبا اس کی جمع ہے۔ جب ہم کہتے ہیں آبا تو اس سے مراد آبا و اجداد مراد ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آبا و اجداد۔ اس کے بعد ہے یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اور اس کے بعد عذاب، تکلیف دہ چیز کو عذاب کہتے ہیں۔ عاذبہ اس کی جمع ہے۔ عذاب ایک عذاب، عاذبہ بہت سے عذابات، اور یہ عذاب اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اس نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الرحمن۔ رحمان صفت مبالغہ کا صیغہ، اس کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا۔ ناظرین بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو عبد الرحمن رکھا جائے گا، رحمان نہیں رکھا جائے گا۔ رحمان ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ شیطان ناظرین مفرد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے۔ شیطان ایک شیطان، شیاطین بہت سے شیطان۔ شیطان اور شیاطین دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ولیہ۔ ولی یہاں پر دوست کے معنی میں ہے، اور ہم جو ولی استعمال کرتے ہیں ناظرین وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا جو قرب حاصل کرتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر دوست کے معنی میں تو دوست کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم عام طور پر عرف عام میں اللہ کے ولی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء اس کی جمع ہے۔ تو ولی اور اولیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اخافو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں ڈرتا ہوں یا میں ڈروں گا، اور یہاں معنی ہوگا میں ڈرتا ہوں۔ تکونا، تکونا ناظرین اچھا ایک فعل یہاں پر رہ گیا ہے یمسا، تو اس کو ہم لے آتے ہیں تیسرے نمبر پہ۔ تو تکونا کو پہلے ہم جو ہے وہ ہم اس کو اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تکونا، یہ اصل میں تھا تکونو، لیکن چونکہ یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این یمس کا ہے تو ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا تو یطف یہاں پر بھی ہے، تو اسی لیے تکونو تھا، تکونا ہوا۔ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ تو ہوتا ہے یا تو ہو جائے گا، تو ہوتا ہے یا تو ہوگا، اور یہاں معنی ہوگا تو ہوگا۔ یہ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنا اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو فعل ہے یمسا، مسا یمسو، یہ بھی اصل میں تھا مسا مسو یمسو، لیکن ان کی وجہ سے
ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے. تو ان یمسا ہوا دوسری کہ ان فعل مضارع کو بمانا مصدر کے کرتا ہے. تو یمسا کا معنی تھا کہ وہ چھوتا ہے یا وہ چھوئے گا, اور یہاں معنی ہوگا یا وہ پہنچتا ہے یا وہ پہنچے گا. یہاں معنی ہوگا این یمسا کہ وہ پہنچے, کہ وہ پہنچے. ناظرین آگے فائل آ رہا ہے کہ کون پہنچے, یعنی اللہ کی طرف سے, رحمان کی طرف سے عذاب آپ کو پہنچے. تو مس کرنا یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, مس کرنا. اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. پہلا حرف یا, یہ حرف ندا ہے, اور یہ حرف ندا ہے, یعنی عربی میں وہ حرف کے جس کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں اس سے حرف ندا کہتے ہیں. زیادہ ہو تو حروف ندا کہتے ہیں. تو یا کا معنی ہے اے, اور یہ قریب بعید دونوں کے لیے آتا ہے. ان حرف تحقیق ہے, جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, کلام کو محقق کرتا ہے, تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک ہے تحقیق, ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان کا معنی ہے یہ کہ اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. من کا معنی ہے اس سے, اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن. فا کا معنی پس یا تو, ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لی علت کے لیے, واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. تنظیم 15 کلمات ہیں. 15 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں. نمبر 1 آباء و اجداد, نمبر 2 عذاب, نمبر 3 شیطان اور شیاطین, نمبر 4 ولی اور اولیاء, نمبر 5 مس, نمبر 6 من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا, حمزہ زبر آ, با زبر با, تا سے تی, یا ابتی, حمزہ نون زیر ان, نون یا زیر نی, انی, حمزہ زبر آ, خا الف زبر خا, فا پیش فو, اخافو, حمزہ نون یا زبر این, یا زبر یا, میم سین زبر مس, سین زبر سا, کاف زبر کا, این یمسکا, این زبر آ, زال الف زبر دا, با میم دو پیش بم, میم زیر مین, نون را زبر نر, را حا زبر رح, میم کھڑا زبر ما, یا میم الف زبر ما, نون زیر نی, عذاب من الرحمن, فا زبر فا, تا زبر تا, کاف وا پیش کو, نون زبر نا, فتکون, لام شین زیر لش, شین یا زبر شی, تا کھڑا زبر تا, یا تا الف زبر تا, نون زیر نی, للشیطانی, واو زبر وا, لام یا زیر لی, یا دو زبر ین, ولین. یہاں وقف کریں گے تو ولیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے, ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ, جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ, جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب, تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف پہ حرف, لفظ پہ لفظ ترجمہ پیش کرتے ہیں. یا اے, ابتی میرے باپ, انا تحقیق, یا میں, اخاف ڈرتا ہوں, ان کے, یمسا پہنچے, کا تجھے, عذاب عذاب, من سے, الرحمانی رحمان, فاتو تکونا تو ہو جائے, لی واسطے, الشیطانی شیطان, ولیہ دوست. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا.
اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، بس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر جو ہے وہ پہلے ہم نے 42 کا آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب آیت نمبر 43 کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا بے شک میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ناظرین ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کر سکتے تھے وہ آپ نے یہی کیا، اور حتی الامکان اپنے چچا کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ چچا بڑا ہوتا ہے نا، تو اگرچہ وہ کافر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت کے ساتھ، اور ساتھ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک نرم لہجہ بھی ہے، اور کس طریقے سے آپ اپنے چچا کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کسی بڑے کو دین اسلام کی دعوت دی جائے تو اس کے انداز میں دی جائے، بدتمیزی کے ساتھ نہ دی جائے، ورنہ بدتمیزی کے ساتھ ہوگا تو آپ کی باتوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 44 میں کیا فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اب ناظرین ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے متنفر کرنے کے لیے اپنے چچا آزر سے کہا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کیونکہ کسی شخص سے متنفر ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے، اور جب شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو کسی چیز میں بھی اس کی اطاعت جائز نہیں ہے، اور آزر کے جو عقائد تھے وہ شیطان کی اطاعت سے ہی مستفاد تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو شیطان سے متنفر کرنا چاہا، اور یہ الفاظ کہے کہ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں کہ بے شک شیطان جو ہے وہ رب تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور غور کیجیے ناظرین، یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں بعض وقت کہتے ہیں نا کہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا ادب و احترام نہ کرتا ہو، والد کا بھی ادب و احترام نہ کرتا ہو، والدہ کا بھی نہ کرتا ہو، کیا کہتے ہیں بھئی اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا تو تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہ جو اپنے رب کا نہ ہو سکا وہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ اس کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اچھا پھر یہ ہے کہ شیطان ابھی تو اپنی باتیں منوا لیتا ہے، لیکن روز قیامت وہ یوں بھاگ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کہے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف وسوسہ ڈالا، عمل کرنے والے تو تم تھے، اور کوئی چیز اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا یعنی ہمارا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 2 وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ تو جو آپ کا دشمن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن بھی ہے، اس کا نافرمان بھی ہے، تو پھر اس کی باتیں ماننا تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی لوجیکلی یہاں پر اپنے چچا آزر کو سمجھایا۔ اس کے بعد کیا ہے ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان یا دنیا بھر میں کہیں سے ہو اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی میری بہن سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من عذاب میم کی آواز آئے گی، عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح بات سنائیے۔ جی
بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی نا فیصلہ بات سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابتانی یا ابتی ہے میری بہن، یا ابتی. یا ابتی انی اخاف انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ. لام کی نیچے زیر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشتاندلہ والا سنائیے بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، بس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ یہ مفتی صاحب آمنہ. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام. جی کون ہے کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں. جی سنائیے بیٹا. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابتی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اچھا آپ نے بار بار آپ رکیں بیٹا، رکنا نہیں ہے، آپ کو ایک لے میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
ناظرین سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین سب مل کر سانحہ گل پلازہ کے لیے دعا کیجیے کہ جو حادثات میں جاں بحق ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ناظرین اور سانحہ گل پلازہ جو کراچی میں ہوا ہے بڑا عجیب و غریب اور دل دلا دینے والا ہے۔ جو اس میں جاں بحق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو زخمی ہیں ان کے زخموں کو منتمل فرمائے، شفا یاب فرمائے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جن کے نقصانات ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ پھر سے عطا فرمائے۔ اور اس غم کی گھڑی میں ARYQ TV کی پوری مینجمنٹ بھی ان لواحقین کے ساتھ سوگواران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہتری فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔